ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا بھی آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تو تمنا کرتے، خواہش کرتے، کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوئی، اور یہ نا ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہم نا چیزوں پہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اس لیے اندازہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کیسے کر سکیں، اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو عبادت ہے نا ہم کیسے کر سکیں، کیونکہ رمضان کا مقصد یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پہ، ہر عبادت سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ وہ عبادت بے شک کھانا بنانا ہے، بے شک اللہ کی راہ میں دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، نوافل ہے، وہ تلاوت ہے، یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ دل سے کریں، اس نیت سے کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ سحری کے ٹائم 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ سحری کے ٹائم اگر 2 آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں نا ضرور پڑھیں۔ یہ آپ رمضان میں یہ نیت کر لیں۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا، اپنی ماؤں کو، ضرور آپ کے گھروں میں بھی ایسے ہوگا، ہماری مائیں، دادی، نانی سب، ان کی روٹین ہوتی تھی کہ آپ نے سحری بنانی ہے، سحری کا کھانا بنایا، اس کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں، وہ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں یا جتنے بھی، پھر انہوں نے فیملی کو اٹھانا ہے، بچوں کو۔ تو الحمدللہ میں نے بھی یہی شروع سے روٹین بنائی ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی اس کی روٹین بنا لیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے، یقیناً کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، یہ جو سحری کے ٹائم آپ نفل پڑھتے ہیں نا، اس کا ماشاءاللہ بہت ثواب ملتا ہے، بہت ثواب ہے، کیونکہ ایک تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں ویسے ہی ہر نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فجر کے بعد قرآن کی جو تلاوت ہے نا اس کو لازمی آپ کیا کریں۔ آپ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد آپ فوراً قرآن پاک پڑھا کریں۔ ایک تو وہ روٹین آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے، وہ فارغ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچوں کو آپ نے بھیجنا تھا اسکول، تو اس میں میرے خیال سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ تو ہوتا ہی ہے، 1.5 گھنٹہ آپ آرام سے تلاوت کر لیں۔ اب دیکھیں ہمارے سب کو شروع سے میں نے ایسے ہی دیکھا ہے، ہماری فیملی تو میں نے شروع میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، رمضان میں بھی اور عام روٹین میں بھی، اور صبح تک، صبح مطلب سورج نکلنے تک انہوں نے تلاوت کریں یا ساتھ ذکر بھی کریں، کرتے رہنا، اس سے پہلے نہیں سونا۔ پتہ کہ آج کل ہم لوگ تو فجر کی نماز پڑھی سو گئے، پھر جب اٹھ جائیں گے بچوں کے ٹائم پہ، اسکول بھیجنے کے ٹائم پہ، یا آپ نے اسکول کالج جانا تو اس ٹائم اٹھ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے فجر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے تک، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا یہ خوبصورت ٹائم ہوتا ہے۔
اتنا برکت والا ٹائم ہوتا ہے اور رحمت والا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ فجر کے بعد جب ہم سوتے نہیں ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا تو اس سے پہلے ہم اتنے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بچوں کو بھیجنے تک اپنے کام کر لیتے ہیں، اور یقین کریں میں تو حیران ہو جاتی ہوں کبھی کبھی کہ ہم جب ویکینڈ پہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں کہ اب بچوں نے اسکول نہیں جانا تو چلیں جی 9-10 بجے ہم اٹھ جائیں گے۔ وہ 10 بجے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ بنانا، ڈسٹنگ، اور سارا دن آپ کا بزی گزر جاتا ہے اور کام بھی اتنے کوئی نہیں آپ نے کیے ہوتے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں ماشاءاللہ اتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ میں 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ اتنے سارے کام کر لیتی ہوں۔ بچے کو اسکول بھیج لینا، ناشتہ کروا دیا، لنچ دے دیا، اپنے لیے ناشتہ بنا لیا، ڈسٹنگ کر لی اور چھوٹے چھوٹے کام کر لیے، بھیج کے آرام سے 8:30 پہ پتہ بچوں کا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد 2-3 گھنٹے سو لینا، پھر اٹھنا، اس کے بعد اب باقی ناشتہ وغیرہ جو روٹین ہے۔ مطلب صبح کے ٹائم میں اتنی برکت ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ اتنے زیادہ کام کر لیتے، وہی اگر آپ لیٹ اٹھے نا تو یقین کریں 3-4 گھنٹے تو اس کام میں گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، عجیب سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نا آپ اسپیشلی اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، ہمارے ماں باپ سب فیملی میں لازمی وہ فجر کے بعد تلاوت کر رہے ہوتے تھے، کبھی نہیں سورج نکلنا اس کے بعد ہے کوئی ریسٹ کرے یا کسی کام پہ چاہے جو بھی ہے۔ ایک تو یہ آپ نیت کر لیں رمضان میں کہ آپ نے فجر کے بعد نہیں سونا، تلاوت کرنی ہے یا آپ ذکر کر لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ عبادت کرنے کا، دن میں نا بار بار آپ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کا کچن میں کام کر رہے ہیں، روم میں کام کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، کوئی بھی کام کریں، منہ کے اندر آپ پڑھتے رہیں، اونچی آواز میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، منہ میں پڑھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے درود شریف کا تو بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو اس پریشانی میں تو بہت ضرورت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد جی فارغ وقت میں ذکر الہی کریں، جیسے ظہر سے عصر تک کا ٹائم ہم لوگ اکثر فری ہوتے ہیں، یا تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں تو فری ہوتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کیونکہ عصر کے بعد ہی موسٹلی افطاری کا ٹائم شروع ہوتا ہے، افطاریاں بننی شروع ہوتی ہیں نا، تو اس لیے وہ فری کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کا ٹائم تو اپنا لازمی منہ میں ذکر کرتے رہیں، ہر چیز کی نا 100 دفعہ آپ تسبیح کر لیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا رمضان میں بہت اجر ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، ڈیلی آپ زیادہ نہیں 100 دفعہ لازمی پڑھیں، اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ منہ میں ذکر کرتے رہیں، تسبیح درود شریف پڑھتے رہیں، جو اشرا ہے اس کی دعا پڑھیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور پوائنٹ، ایک اور عادت آپ بنا لیں رمضان میں کہ آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا، آنکھ کا، آپ کے کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے آپ نے ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی، موبائل پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے گناہ ہو روزے میں، اور زبان سے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے گناہ ہو، کسی کو برا بھلا بولنا، ڈانٹنا، کوئی ابیوز، کوئی بھی غلط ورڈ نہیں بولنا۔ اس کے بعد یہ کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سننی جس میں میوزک آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے اور آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں، بھوکے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہر انسانی جسم کا نا، ہر جسم کے حصے کا روزہ ہے، تو اس لیے اپنے نیت کرنی کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹوں سے بچنا ہے، تاکہ جو ہمارا روزہ ہے وہ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے فل ہمیں ثواب ملے گی۔ اس کے بعد یہ افطار کے ٹائم آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور دعائیں کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا، اچھا دعائیں کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ چیز بہت بڑی ہے، یہ کیسے آئے گی، کہاں سے، آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کل کائنات کو بنانے والا ہے، پالنے والا، آپ نے بس مانگنا ہے۔ کہتے ہیں اپنے اللہ کی شان کے مطابق اس سے مانگنا چاہیے، وہ چیز چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو پسند ہے، جو زندگی میں چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگیں، لمبی دعائیں کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو لمبی زیادہ دعائیں کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں۔ بس رمضان میں آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ضرور یاد رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی یاد رکھوں گی۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے اپنے ضرور دینی ہے، اگر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔